نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی۔ اب یہ کون سا ساتھی ہے؟ یہ ہے وہ شیطان جو ہر انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے۔ پتہ ہے نا، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی اور ایک شیطان بھی ہے۔ تو وہ شیطان جو انسان کے ساتھ زندگی بھر لگا رہتا ہے، وہ کہے گا اب ربنا، اے ہمارے رب، ما طغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، ولیکن کان فی ضلال بعید، لیکن یہ تو خود ہی کھلی دور کی گمراہی میں تھا۔ یعنی یہ کیوں وہ کہے گا؟ اس لیے کہ وہاں پہ پہنچ کے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرنے لگیں گے، بلیم گیم شروع ہو جائے گی۔ انسان کی یہ عادت ہی ہوتی ہے، اکثر انسانوں کی، کہ وہ کبھی اپنی غلطی کو خود نہیں مانتے، غلطیوں کا بلیم دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی چھوٹا سا کام بھی خراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ فوراً کیا ہوتا ہے؟ سوچے، کبھی نہیں ہم یہ کہتے ہاں یہ میری غلطی ہو گئی، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ فوراً کہتے ہیں یہ اس نے کرا دیا، یہ اس نے دیر کی، اس کی وجہ سے ہوا، میں نہ اس کی مانتی تو یہ نہیں ہوتا۔ دیکھا تم ہی کہہ رہی تھی نا۔ تو فوراً انسان بلیم کرنے لگتا ہے، اور بعض لوگ اپنی مسٹیک کو کبھی نہیں مانتے، جب ان پہ بات آتی ہے فوراً اٹھا کے دوسرے پہ الٹ دیتے ہیں۔ یہ ایک تکبر کی بھی نشانی ہوتی ہے، ایک ایسی عادت ہے کہ جس میں یہ عادت ہے وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا، اس کو اصلاح کا چانس ہی نہیں ملتا۔ ظاہر ہے اصلاح کس کی کرے گا؟ وہ تو خود سمجھتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جس کو سب کچھ ٹھیک نظر آ رہا ہو وہ فکس کس چیز کو کرے؟ بھائی فکس تو وہ کرے گا نا جو سمجھے کہ ہاں کہیں غلطی ہے، ہاں میری بھی کوئی غلطی ہے، مجھے بھی یہاں پہ ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس پہ توبہ بھی کرے گا، اپنے آپ کی اصلاح بھی کرے گا، نیکسٹ ٹائم بچے گا بھی اس چیز سے، دہرانے کی یہ کوشش کرے گا کہ نہ دہرائے اس چیز کو۔ لیکن جو سمجھتا ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں، میں کہاں غلط کر سکتا، یہ تو ہوا ہی اس کی وجہ سے، میری وجہ سے تو ہوا ہی نہیں، غلطی میں کہاں کرتی ہوں۔ اکثر آپ دیکھیں گے دو قریبی لوگ بھی، ایک کہے گا تم نے کیا، وہ کہے گا نہیں تم، وہ کہے گی نہیں تم نے، تمہاری وجہ سے ہوا، وہ کہے گی میری وجہ سے کہا، تم خود ہی تو ایسے کہہ رہی تھی، تم نے تو یہ کیا تھا، اور ایک تکرار شروع ہو جائے گی۔ ایون مجلسوں میں بھی آپ لوگوں کو اس طرح سے بحث کرتے ہوئے دیکھیں گے، جھگڑتے ہوئے دیکھیں گے۔ تو یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کسی کے گھر لیٹ پہنچ گئے اس کے اوپر ہو گیا، کوئی چیز خراب ہو گئی تو اس کے اوپر ہو گیا، کہیں کوئی کام خراب ہو گیا تو اس کی وجہ سے۔ تو اب سوچے جہاں پہ انسان کی پوری زندگی داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ہمیشہ کی زندگی، یہاں پہ جہنم سامنے نظر آ رہی ہے، وہاں پہ کہاں انسان مانے گا؟ وہاں پہ کوئی مانے گا کہ ہاں میری بھی کوئی غلطی ہے؟ تو جیسے آج انسان اور کچھ بھی نہیں اس کو ملتا نا، تو پھر کیا دیتا ہے، بس شیطان نے میرے سے کرایا، اب اس کو کوئی بھی نہیں مل رہا کہ جس کے اوپر وہ بلیم ڈالے۔ تو ظاہر ہے ساری زندگی دوسروں پہ بلیم ڈالنے کی جن کو عادت رہتی ہے، تو وہاں پہ بھی جا کے وہ یہی کریں گے، اور وہاں پہ بھی کہیں گے اس نے مجھے ورگلایا تھا، یہ شیطان ہے نا، اس نے میرے سے کروایا۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ شیطان واقعی ورگلاتا ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ بعض دفعہ لوگ بھی بہکا دیتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لوگوں میں بھی، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، وہ بھی بہکا دیتے ہیں، صحیح ہے، شیطان کا تو کام ہی بہکانا ہے۔ مگر دین واٹ، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا بات ہوئی؟ اپنے ایکشن کا انسان خود ہی ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا اس نے مجھے غصہ دلایا تو اس لیے میں نے یہ کر دیا،
اس نے مجھے اشتعال دلایا تھا، اس نے ایسی باتیں کی تھی کہ پھر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور میں نے یہ کر دیا. یہ نہیں کر سکتے. تو انسان آخرت میں شیطان کو بلیم کر کے بچ نہیں سکتا، کیونکہ آخر تو اس کو عقل ملی تھی نا، سمجھ ملی تھی، اپنے ایکشنز کا خود ذمہ دار تھا. جو اس نے کیا ہوگا اس کی سزا اس کو خود بھگتنی پڑے گی. بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو وہاں پہ جا کے کہہ دیں گے بھی ہماری تو مولوی صاحب نے کہا تھا، یہ ہمارے امام صاحب نے کہا تھا، تو بس ہم نے کر لیا. یہ بھی نہیں بلیم کر سکتے آپ. جو جس نے ورغلایا، بہکایا، یا جس نے برین واش کیا، یا جس نے غلط فتویٰ دیا، یا جس نے آپ کو غلط نصیحت کی، غلط مشورہ دیا، اس کو تو اپنی جگہ اس کو بھگتنا پڑے گا، لیکن اس کی وجہ سے آپ بری و ذمہ نہیں ہو جاتے. انسان بلیم ڈال کے ہم نے تو ان سے فتویٰ لے لیا، اب اگر کچھ غلط ہوا تو خود ہی ان کی پکڑ ہوگی، ہم تو کہہ دیں گے بھئی انہوں نے ہمیں کہا تھا. اس سے انسان نہیں بچ سکتا. یاد رکھیں، شیطان پہ ڈال کے نہیں بچ سکتا تو اور کسی سے کیسے بچے گا، جس کا تو پتہ ہی ہے فور شور کہ وہ بہکاتا تھا اور ضرور اس نے بہکایا ہوگا. پھر بھی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے ہاں یہ تو بیچارہ بے قصور ہے، اس کا کیا قصور، سارا کیا کرا تو شیطان کا ہے، اس شیطانوں کو تو ڈالو جہنم میں اور باقی یہ سارے تو معصوم ہی تھے، ان کو تو جنت میں ڈال دو. پھر تو صرف شیطان کو سزا ملنی چاہیے تھی نا. تو اللہ تعالیٰ کسی پہ ذرہ برابر ظلم کرنے والا نہیں ہے. اگر واقعی انسان بے قصور ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس انسان کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس کا قصور یہ تھا کہ تمہارے پاس سب چیز، سمجھ، عقل، اختیار تھا، لیکن تم نے اس کی سنی، اس کے کہنے پہ چلے. تو یہی بات وہ شیطان کہے گا، اب وہاں پہ کہے گا کہ میں نے اس کو پھسلایا تھا، بہکایا تھا، میں نے اس کو سرکشی پہ آمادہ کیا تھا، لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا تو ایکشن تو اس نے خود ہی کیا نا. شیطان کچھ کروا تو نہیں سکتا فورسفلی، آمادہ کر سکتا ہے، بار بار سوچ ڈال سکتا ہے. جب شیطان کوئی سوچ ڈالتا ہے نا تو اب انسان کے اپنے اندر کی یہ بات ہوتی ہے کہ اب وہ اس کو ایکسپٹ کرے یا ریجیکٹ کر دے. جب انسان کے اپنے اندر کی بھی بات شیطان کی بات سے میچ کر جاتی ہے، اپنے اندر بھی برائی ہے اور اس کو وہ بری بات ہی اچھی بھی لگتی ہے، تو اب وہ مان جائے گا فوراً. لیکن جب اپنے اندر خیر ہو، اپنے اندر بھلائی ہو، اور یہ شیطان چاہے کتنی بری بات ڈالتا رہے، کتنے گناہوں کے کاموں پہ آمادہ کرتا رہے، یہ نہیں مانے گا اس کی. تو اصل قصور وہ کہے گا اس کا تو اپنا ہے، یہ تو خود ہی دور کی گمراہی میں تھا، اس کا تو اپنا نفس ہی بڑا سرکش تھا، یہ خود کون سا ٹھیک تھا، اپنے گرمان میں تو جھانک کے دیکھو. تو مجھے جو کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں لے ڈوبا، تو تم ذرا اپنے گربان تو دیکھو، تم تو اپنے نفس کی پیروی کرتی تھی، میں نے تو صرف خیال ڈالا تھا، آگے فیصلہ تو تم نے خود کیا. جیسے ابلیس بھی کہے گا نا میں نے تو اس کو صرف پکارا تھا، میں نے تو اس کو صرف بلایا تھا، یہ بھی میری پکار پہ دوڑتا ہوا آ گیا، مجھے کوئی تمہارے پر اختیار تو نہیں تھا. تو اسی طرح وہاں پہ یہ ایک جھگڑا ہو رہا ہے، بلیم ہو رہے ہیں. وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم نے کرایا، یہ کہہ رہا ہے میرا کیا قصور ہے، میں نے تو نہیں اس کو سرکش بنایا تھا، میں نے اس کو خیال ہی ڈالے تھے، لیکن یہ تو خود ہی اس کے اندر برائی تھی، اس کو میری باتیں بڑی پسند آتی تھیں، یہ جو میں خیال ڈالتا تھا وہ بہت اچھا لگتا تھا، یہ اس کو ایکسپٹ کرتا تھا اور اس کے مطابق ایکٹ کرتا تھا. دیکھ لیں وہاں پہ سارے جا کے مکر جائیں گے، کسی نے اپنے اوپر نہیں الزام دینا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قال لا تختصموا لدی، مت جھگڑو میرے پاس، نو آرگیومنٹس، بند کرو جھگڑا. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور تحقیق میں نے پہلے ہی پیش کر دیا تمہاری طرف وعید کو، میری وعید تمہارے پاس آ گئی تھی، میرے ڈراوے تمہارے پاس پہنچ چکے تھے، میں نے تو تمہیں پہلے ہی بتا دیا ہوا تھا. کون سی وعید؟
جو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھیج دی تھی. یہ قرآن، پیغمبر، ہدایت اور اس کے اندر جو باتیں ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دی تھی. اب کس بات پہ جھگڑنا؟ میں نے اپنی کتاب بھیج دی، اپنے رسول بھیج دیا، تمہیں عقل دے دی، تمہیں شعور دے دیا، تمہیں فیصلے کا اختیار دے دیا، بھلائی برائی کی پہچان تمہارے اندر بھی ڈال دی. انسان کے اندر بھی بھلائی برائی کی پہچان ہے. تو تم نے جب کسی کی بھی نہیں سنی، کسی کی بھی نہیں مانی، تمہارے دل کے اندر جو شیطان نے ڈالا وہی تم نے مانا، تو پھر آپ کس بات کی شکایت ہے؟ اب میرے حضور کچھ نہ کہو، اب میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ما یبدل القول لدی، سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں بدلی جاتی بات میرے ہاں. جب ایک فیصلہ ہو جائے اللہ کے پاس تو وہ بدلا نہیں جا سکتا. اس کی بات، جس کو ہم کہتے ہیں نا محاورے میں پتھر پہ لکیر ہے، کہ یعنی اس کی بات بدلی نہیں جا سکتی. تمہارے لڑائی جھگڑے کرنے سے، ایک دوسرے پہ بلیم ڈالنے سے کوئی فیصلہ بدل نہیں جائے گا. تمہارے یہ کہنے سے کہ اس نے میرے سے کرایا اور اس نے میرے سے کرا دیا، اور میری دوست ایسی تھی اور میرا ماحول ایسا تھا اور وہ شیطان تھا اور میرے تو فلان نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا، اس سے بات نہیں بنے گی. اب فیصلہ ہو چکا اور فیصلہ بدلا نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید، اور میں ظلم کرنے والا نہیں ہوں اپنے بندوں پہ. کلیئر بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی. پہلی بات دیکھیں، فیصلہ نہیں بدلتا. اب جو فیصلہ ہو گیا ایک بار کر دیا، جو بات اللہ کے ہاں طے ہو گئی وہ پلٹی نہیں جا سکتی. یہ انسانوں کی باتوں کی طرح نہیں ہے نا کہ پھر کسی نے کچھ اگر کہہ کھلا دیا تو چلو جی فیصلہ بدلوا دو، کوئی دباؤ ڈال دیا، کوئی سفارش کرا لی، یا کوئی پریشر ایسا کسی کے تھرو ڈلوا دیا، یا پھر اگر ہائی کورٹ ہے تو اس سے سپریم کورٹ میں چلے گئے، وہاں پہ اپیل کر دی. تو یہ چیزیں وہاں پہ نہیں چلے گی. یہ رب کائنات کی عدالت ہے. یہاں پہ جو ایک بات کہہ دی، جو فیصلہ کر دیا، تو اب کسی نہ بزرگ کی، نہ ولی کی، نہ نبی کی، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے فیصلے کے آگے چو چرا کرے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کو بھول جاتے نا، الا باذنہ. کس کی مجال ہو سکتی ہے کہ وہ شفاعت کرے، سفارش کرے کسی کی؟ اور ہاں اللہ ہی چاہے اگر تو کوئی سفارش کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہاں کرو سفارش اس کی، تو تبھی ہو سکے گی. وہ بھی اللہ کی چاہت سے ہی ہے. اس نے اپنی بات کو بدلنا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جس کے لیے ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا نا، اب وہ چاہے چیخے، چاہے چلائے، چاہے روئے، چاہے پیٹے، چاہے دوسروں پہ الزام لگائے، چاہے کہے فلاں نے کرایا تھا، چاہے کہے میں بے قصور ہوں، میں نے نہیں کیا، وقت ہی ایسا تھا، اس حالات ہی ایسے تھے، مجبوریاں ہی میری ایسی تھی، وہ معاشرہ ہی ایسا تھا، کچھ بھی کہے، ما یبدل القول لدی. یہاں پہ بات پھر بدلا نہیں کرتی. ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا، اور اللہ نہ کرے کہ جہنم کا ہو گیا تو بدلنا نہیں ہے. پھر کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کون سا ظلم کیا؟ بھائی ظلم تو تب ہوتا کہ تم نے نہ کچھ کیا ہوتا اور تمہیں ایسے ہی جہنم میں ڈال دیا جاتا. میں نے تو کوئی ظلم نہیں کیا، میں تو اپنے بندوں پہ ظلم کرنے والا ہوں ہی نہیں. بندے جو اعمال لے کر آتے ہیں انہی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے. اور یہاں پہ بھی ظلام، بہت زیادہ ظلم کرنے والا، مبالغہ اس میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ بہت زیادہ ظلم ہی کرتا لیکن تھوڑا بہت کر دیتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. عربک میں جب کبھی مبالغہ آتا ہے نا تو یہ بھی نفی کے لیے آتا ہے کہ یہ قطعاً بھی اللہ تعالیٰ کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں ظلم کر سکتا بندوں پہ. یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے جہنم سے، حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی ہے، کیا تو بھر گئی ہے. جہنم میں اس قدر تعداد میں جن اور انسان ڈالے جائیں گے، اتنے جن اور انسان جھونکے جائیں گے کہ ایسے لگے گا کہ اس کے اندر اور کوئی جگہ ہی نہیں رہ گئی. ایک گروہ کے بعد ایک گروہ، ایک قوم کے بعد ایک قوم، ایک
فوج کے بعد ایک دوسری فوج. تو اتنے لوگ جب چلے جائیں کسی جگہ پہ تو ایسا لگتا ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس میں جگہ ہی نہ رہ گئی ہو. تو اس سے کہا جائے گا جس دن کیا تو بھر گئی، اتنے سارے لوگ ظاہر اس میں آ گئے. وَتَقُولُ، تو اس کا جواب کیا ہوگا، حَلْ مِن مزید، کیا اور بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں تو ان کو بھی کھا جاؤں، اور بھی ہیں تو ان کو بھی ہڑپ کر لوں. وہ اور کا پوچھے گی. اس آیت کے دو معنی کیے گئے. ایک تو یہ کہ جہنم میں لوگ اس طرح سے ٹھونس ٹھونس کے بھرے جائیں گے کہ جہنم بھی چیخ پڑے گی کہ ابھی کیا مزید بھی ہیں، اور بھی ہیں ابھی. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جہنم میں اس قدر سمجھ ہے کہ وہ اللہ کے ہر مجرم کو بھون دینا چاہتی ہے، بے تاب ہے بھوننے کے لیے. اللہ کے آگے ایسی جھکی ہوئی ہے کہ جتنے بھی مجرم اس میں ڈالے جائیں گے وہ خوشی سے کہے گی حل میں مزید، اور ہیں تو اور بھی لے کر آؤ، اور ہیں تو اور بھی لے کر آؤ. لگتا ہے جیسے تیار بیٹھی ہے کہ لاؤ میرے اندر اور میں ان کا مٹا کے رکھ لوں، چاٹ لوں ان کو. یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ اتنے کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو کدھر کھپائے گا. کہاں دو جہنم میں اتنی جگہ ہوگی کہ اتنے لوگ اس میں چلے جائیں. پھر کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو یہ کر رہا ہے نا، اور وہ بھی تو یہ کر رہا ہے، تو جہاں وہ جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. اور اللہ کے ہاں کمی نہیں ہے جہنم میں. اتنی فوجوں کی فوجیں، اتنے گروہوں کے گروہ. زمر پڑھا تھا نا ہم نے سورہ زمر میں، گروہ کے گروہ ڈالے جائیں گے. پھر بھی وہ بھر نہیں رہی، اربوں خربوں انسان ٹھوسے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں ٹھوسے جائیں گے لوگ. تو پھر بھی اس میں اتنی وسعت ہوگی، اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی. حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت اور جہنم میں ایک مرتبہ گفتگو ہوئی. جہنم نے کہا میں ہر متکبر کے لیے مقرر کی گئی، ہر تکبر کرنے والے کے لیے. اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا، اور جنت نے کہا میرا یہ حال ہے کہ مجھ میں کمزور اور وہ لوگ جو دنیا میں عزت والے نہیں سمجھے جاتے تھے وہ داخل ہوں گے. تو جہنم نے کیا کہا، میرے اندر متکبر اور متجبر جو جابر قسم کے لوگ ہیں وہ ڈالے جائیں گے. اور جنت نے کیا کہا کہ میرے اندر کمزور لوگ آئیں گے اور وہ جو دنیا میں کوئی عزت والے نہیں سمجھے جاتے تھے. تو اللہ عز و جل نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہوں اپنی رحمت کے ساتھ نواز دوں. اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، تیرے ساتھ میں جس کو چاہوں عذاب کر دوں. ہاں تم دونوں بالکل بھر جاؤ گی. تو جہنم تو نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس میں رکھے گا. اب وہ کہے گی بس بس بس، اس وقت وہ بھر جائے گی اور اس کے سارے جوڑ آپس میں سمٹ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے کسی پہ ظلم نہیں کرتا. یہ خام خواہی کسی کو جہنم میں ڈال دے بھرنے کے لیے. ہاں جنت میں بھی جگہ باقی بچ جائے گی، اس کے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک اور مخلوق پیدا کرے گا. لیکن دیکھیں جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ ایک اور مخلوق پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ ظلم نہیں کرتا کہ کسی کو ایسے ہی پیدا کر دے صرف جہنم میں ڈالنے کے واسطے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں گناہ گار ڈالے جائیں گے. سن لیں، جہنم میں گناہ گار ڈالے جائیں گے اور وہ زیادتی طلب کرتی رہے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم اس میں رکھے گا. پھر وہ کہے گی بس بس، اس وقت سے سمٹ جائے گی اور کہے گی تیری عزت کی قسم بس. تو اتنی زیادہ جگہ ہے جہنم کے اندر، اتنی وسیع ہے. سوچے اس کی کیپیسٹی کتنی ہوگی، کتنی بڑی ہوگی جہنم. اور اس میں پھینکنے سے پہلے صرف یہ تو
وہ جو وہاں پہ جسمانی عذاب ہوگا جہنم کا، وہ تو ہے ہی، رسوائی الگ ہوگی، ذہنی اذیت الگ ہوگی، ایک جو ذہنی ٹارچر ہوتا ہے نا وہ الگ ہوگا، جب فرشتوں کی بھی صلواتیں سننی پڑیں گی، اور جب وہاں پہ چیخ و پکار ہوگی، ایک شور ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہوں گے. گھر میں بچے ہی تھوڑا شور کرنے لگے تو انسان کہتا سر میں درد ہو گیا، اور وہاں پہ لوگ آگ میں پڑے ہوں گے، ایک آگ کا عذاب اور اوپر سے ذہنی عذاب. تو اس نے بھرنا نہیں ہے، جنوں اور انسانوں کو کھا کے بھی نہیں بھرے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، سورہ ہود میں بھی آتا ہے، سورہ سجدہ میں بھی آتا ہے، میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے، سب سے. تو انسان اور جن بھرے ہوں گے اس میں. آپ سوچتے ہیں کیا بھلا انہوں نے نہیں بہانے بنائے ہوں گے؟ انہوں نے نہیں کہا ہوگا، لمبے لمبے ایکسکیوزز نہیں دیے ہوں گے انہوں نے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کیا پتا تھا، ہم تو اتنے معصوم تھے، ہم نے کچھ پڑھا ہی نہیں، ہمیں کیا پتا یہ چیز غلط ہے. مگر کچھ بھی تو ان کے کام نہیں آئے گا. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو بھی اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت دیں گے. جیسے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو قوت دی ہے نا، جہنم کو بھی قوت ملے گی، وہ بھی بول سکے گی، وہ بولتی بھی ہے، وہ چنگھاڑتی بھی ہے، وہ غصہ بھی کرتی ہے، وہ چیختی بھی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں کہ یہ سب کچھ جہنم کرے گی. اس کے چیخنے اور چلانے سے ہی تو لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی کہ سب گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور کہیں گے اللہ آج ہمیں بچا لے، نفسی نفسی، اتنے زور سے چلائے گی. اور اس کا غصہ اتنا زیادہ ہوگا گناہگاروں پہ. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور سبحان اللہ جنت تو قریب لے آئی جائے گی تقوی والوں کے لیے، دور نہیں ہوگی. اللہ وہ بھی کیا خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنت جو ہے وہ پاس لے آئی جائے گی. یعنی جنت کو جب کسی کے لیے فیصلہ ہو جائے گا کہ اس نے جنت میں جانا ہے تو زیادہ اس کو اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کہیں بہت زیادہ کچھ تردد کرنے کی، مشقت کی ضرورت نہیں، جنت خود ہی اس کے قدموں کے پاس لے آ جائے گی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے، اب یہ سارے تو وہاں کے حالات ہیں، واللہ عالم میں وہاں پہ جا کے پتہ چلے گا کہ کس طرح قریب لائی جائے گی. حتمی طور پہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. یہ جو وہاں کے سارے حالات ہیں نا، حالات آخرت کے، کوئی بھی ان کی اصل حقیقت کو نہیں جان سکتا. ہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ جنتیوں کا اتنا اعزاز ہوگا، اتنی ان کی عزت ہوگی کہ چلنے کی تکلیف بھی نہیں ان کو دی جائے گی. جیسے کنواں پیاسے کے پاس خود چل کے آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے. ہو سکتا ہے کہ جنتی اتنی قریب کر دی جائے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم نے سورہ زمر میں پڑھا تھا کہ گروہ کے گروہ جنت کی طرف بھی لے جائے جائیں گے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میدان حشر میں اس کو لایا جائے، اس دل فتل جنت قریب کر دی جائے کہ اب یہ جو نیکوکار لوگ ہیں نا، یہ جنت کا نظارہ کریں، یہ جو ہے اس کو دیکھ کے خوش ہوں، ان کو تسلی ہو جائے. وہاں پہ اتنی وحشت ہوگی تو ان کی تسلی کے لیے کہ دور نہیں ہے تمہارے سے، بس تھوڑی دیر میں ہی اس میں چلے جاؤ گے. ہمارا کتنا بھی علم ہو جائے، اگر ظاہر ہے ہم ان چیزوں کو اس طرح سے اندازہ نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، پر پھر بھی آپ ان دونوں آیتوں کو آمنے سامنے رکھیں، یہ جہنم کی بھی اور جنت کی بھی. میں نے اپنے سامنے رکھا، دونوں کو دیکھ رہی تھی، میں سوچ رہی تھی کہ میں کس میں ہوں گی. تو حضرت عمر والی بات یاد آ گئی کہ اگر یہ اعلان کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا سوائے ایک کے، تو مجھے لگے گا کہ وہ شاید ایک میں ہی ہوں. اور اگر یہ اعلان ہو جائے اللہ تعالیٰ نے سب کو جہنم میں بھیجنا، سب کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے سوائے ایک کے،
تو میں سمجھوں گا وہ میں ہی ہوں. اور حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا ایک قدم جنت کے اندر ہو اور ایک باہر ہو تب بھی میں مطمئن نہیں ہوں، تب بھی میں سکون سے نہیں ہوں گا جب تک کہ دوسرا قدم بھی اندر نہ چلا جائے. تو ہمارے جیسے کہاں سے پرسکون ہو سکتے ہیں، ہم کہاں سے بے فکر ہو سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایک قدم اندر ہو بھی گیا، ایک سٹیپ اندر رکھا ہوا ہے، پھر بھی ڈر لگے گا کہیں باہر ہی تو نہیں رہ جائے. اللہ اکبر. پھر یہی خیال آتا ہے کہ اگر تو اللہ کی رحمت ہو گئی تو پھر سارے کچے چھٹے ہی چاہے تو معاف کر دے. اگر اس نے دیکھ کے مارنامہ کہہ دیا چلو آگے، پھر تو کوئی معافی کی گنجائش مل سکتی ہے. لیکن اگر اس نے پوچھنا شروع کیا تو میرے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے. اگر اس نے غور کرنا شروع کیا میرے اعمال نامے پہ، پھر بچت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پھر نہیں بچ سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.